لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ البقرہ کے یہ 10ویں رکوع کی آیات ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کی بد عہدیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں رب کائنات نے ان کی کچھ بد عہدیوں کا ذکر فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو کہ تم نے وعدہ کیا تھا اپنے رب سے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لو گے اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن تم میں سے کم ہی لوگ اس کے پابند رہے، اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے۔ آگے ان کی مزید بد عہدیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جب تم سے یہ پختہ عہد لیا گیا تھا، لا تسفكون دماءکم، کہ تم خون ریزی بھی نہیں کرو، یعنی ایک دوسرے کے خلاف جتھے بندیاں کر کے چڑھائی کرنا، لوٹ مار کرنا اور خون بہانا۔ تو یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے ہی بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کرو گے، گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ ہو، یعنی کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تعلیمات ہیں بنیادی ہمیشہ سے، اور ہماری بھی یہی تعلیمات ہیں، ہم نے بھی یہی وعدہ کیا ہوا ہے اپنے رب سے۔ یعنی جو شخص بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے دین اسلام کے ہر حکم کو قبول کر لیا ہے اور وہ اس کی پاسداری کرے گا، ان کاموں کو کرے گا جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا جن سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو تم خود گواہ ہو اس پر۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر بھی کرتے ہو، نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے ساتھ تمہاری یہ صورتحال ہے کہ ان پر دھاوا بولتے ہو، ان کو گھروں سے بے گھر کرتے ہو۔ اب یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے عرب کے قبائل بھی تھے، اوس اور خزرج، اور وہاں یہودی بستیاں بھی تھیں۔ تو یہودیوں کے معاہدات تھے ان عرب قبائل کے ساتھ کہ اگر آپس میں کوئی جنگ ہوگی تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ یہودی ان قبیلوں کے ساتھ معاہدات کیے ہوئے تھے، تو ایک دوسرے کے خلاف یہ لڑتے چلے آ رہے تھے بڑے عرصے سے، اوس اور خزرج، بڑی دشمنی تھی ان کی۔ تو جب یہ گرفتار ہو کر آتے، یعنی غالب قبیلہ مغلوب قبیلے کے لوگوں کو جب قابو کر لیتا ہے، تو واپسی کے لیے ان سے فدیہ وصول کرتے تھے اور کہتے تھے تو یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، فدیہ وصول کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فدیہ تو وصول کرتے ہو، کہتے ہو کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ جنگ کرنا بھی تو منع کیا گیا ہے، اور گھروں سے بے گھر کرنا اس سے بھی تو روکا گیا، ادھر تو تم پابندی نہیں کرتے۔ تو اس طرف بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وہیں یاتوکم اسارا، جب تمہارے پاس تمہارے بھائی بند قیدی بن کر آتے ہیں، تفادوہم، تو تم ان سے فدیہ لیتے ہو اور پھر انہیں رہا کرتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ،
جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا، اس کی تم پابندی نہیں کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر تو ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرے حصوں کا انکار کرتے ہو۔ یعنی کیسے تمہاری یہ دو عملی ہے، کہتے ہو ہم تو کتاب پہ عمل کر رہے ہیں، فدیہ وصول کر رہے ہیں، جبکہ یہ خون ریزی اور گھروں سے بے گھر کرنا یہ سب تم پر حرام کیا گیا تھا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، پس تم میں سے جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اس کے سوا کیا جزا ہو سکتی ہے، الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے رسوائی ہو، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بھی انہیں بدترین عذاب میں پھینک دیا جائے، یہی ان کی سزا ہوگی ابھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ ہر ایک کے عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی ہے، یعنی دنیا کے پرستار ہو گئے ہیں، آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا ان پر نہ تو عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی وہاں مدد ہوگی۔ یہاں تو ایک دوسرے کے پشتیبان بنے ہوئے ہیں، مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ تو یہ رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، اپنے رویوں کو درست رکھو، کتاب کی پاسداری کرو، اور یہی ہماری بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اب دنیا کی امامت اور پیشوائی کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے، لہذا وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کرنے والے بنے، ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔